نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کریں گے۔ تو ناظرین، تفسیر روح البیان میں آیا ہے، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف فرما ہوئے، وہاں جنتوں کے سیر فرما رہے تھے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نہریں ملائے خط فرمائے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ نہریں، ایک پانی کی نہر تھی، دوسری دودھ کی نہر تھی، تیسری شراب کی نہر تھی، چوتھی شہد کی نہر تھی۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کا علم نہیں۔ حضرت جبریل امین کے ساتھ دوسرا فرشتہ کھڑا تھا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کا علم ہے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اس کے دروازے پہ ایک قفل لگا ہوا ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا قفل کھولیں۔ تو اس فرشتے نے عرض کیا کہ میرے پاس ان کی چابیاں نہیں ہیں، مگر آپ کے پاس ہیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس قفل پہ ہاتھ لگایا تو وہ دروازہ کھل گیا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ اس عمارت میں 4 ستون لگے ہوئے ہیں، ہر ایک ستون پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، پہلے بسم اللہ کے میم سے پانی کی نہر جاری تھی، اللہ کے ہاتھ سے دودھ کی نہر جاری تھی، رحمان کے میم سے شراب کی نہر جاری تھی، اور رحیم کے میم سے شہد کی نہر جاری تھی۔ تو اندر سے آواز آیا کہ اے میرے محبوب، آپ کا امتی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان کا مستحق ہوگا۔ جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان کا مستحق ہوگا۔ تو سبحان اللہ، آج سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، کاروبار کھول رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ہر چیز کی شروعات میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے تفسیر کبیر میں آیا ہے کہ فرعون نے خدائی سے پہلے ایک مکان بنوایا تھا، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کی۔ تو فرعون نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے انکار کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کی حق میں بد دعا کی۔ تو وحی آئی کہ ہم اس کو اسی وقت تباہ کر دیتے، مگر اس نے ایک مکان بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے وہاں سے اسی وجہ سے فرعون، تو ناظرین اسی وجہ سے فرعون کے اوپر وہاں عذاب نہیں آیا، مگر اس مکان سے نکال کے دریائے نیل میں اس کو عذاب آیا، وہاں وہ ڈوب گیا۔ تو ناظرین، ایک کافر
کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کی وجہ سے عذاب نہیں آ سکتا جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو سامعین، ہم بھی اپنے گھروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور اس کا ورد بھی کریں، اس کا احترام بھی کریں۔ ہر کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔